نماز پڑھتے وقت آمین کتنی زور سے کہنی چاہیے؟ نماز پڑھتے وقت بعض حضرات تو نماز پڑھتے وقت اتنی زور سے آمین کہتے ہیں کہ پوری مسجد میں آواز جاتی ہے، اور بعض حضرات آہستہ کہتے ہیں۔ اس تعلق سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس آیت کو پڑھا جائے تو پھر آمین کتنی زور سے کہنا چاہیے؟ اس تعلق سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 79 پر اس کو ذکر کیا۔ حدیث پاک یوں ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ وفی روایت قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ هذا لفظ البخاری ولی مسلم نحوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے مطابق ہوگا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم میں بھی اسی کے مثل ذکر کیے ہیں۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں اور امام بخاری نے بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اس حدیث پاک سے دو چیزیں بہت اہم معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب مقتدی آمین کہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا لیکن مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر مقتدیوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو تو پھر اس کے بعد میں آمین کہو، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی، ان کے موافق ہوگی، اس کے تمام گناہ بخش دے جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ آمین کہیں۔ پھر اس میں دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے مطابق ہوگا، ان کے موافق ہوگا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں لیکن ان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، اس لیے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آمین کہیں تو آہستہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کی مطابقت نہ ہو، ان کی موافقت نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت ہو۔ جب زور سے آمین کہیں گے تو پھر ان کی مخالفت ہوگی، اس لیے فرشتوں کی موافقت کرتے ہوئے آمین کے لیے حکم دیا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے تاکہ فرشتوں کی مخالفت نہ ہو بلکہ آمین آہستہ کہنے کی وجہ سے ان کی موافقت ہو جائے اور اس کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے در مختار میں اس ارشاد فرمایا کہ امام، مقتدی اور منفرد سب کے سب آمین آہستہ کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھائے تو وہ بھی آمین آہستہ کہے اور جو مقتدی پڑھے وہ بھی آمین آہستہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر ہم اپنی اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی آمین آہستہ کہنے کا حکم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے۔